وہ برسات کی رات میں آج بھی بھول نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طوفان سا آ گیا ہے۔ اتنی تیز بارش تھی، مجھے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال بادل باہر اتنے زور سے گرج رہے تھے کہ میرا تو دل ہی دہل کر رہ گیا تھا۔ اوپر سے لوڈ شیڈنگ، پچھلے 2 گھنٹے سے لائٹ بند تھی۔ میرا شوہر گہری نیند سو چکا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ باہر طوفانی بارش کا اس قدر شور تھا کہ میں نے سوئے ہوئے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن شروع سے میرے شوہر کی عادت تھی کہ اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تو اس کی نیند خراب ہو جاتی تھی۔ اس نے نیند کی غفلت میں ہی میرا ہاتھ جھٹکا تھا۔ کہنے لگا سونے بھی دو یار۔ اس سے پہلے کہ وہ کروٹ بدلتا، بجلی زور سے کڑکی تھی اور میرا دل کانپ کے رہ گیا تھا۔ مجھے شروع سے ہی بارش سے بہت خوف آتا تھا۔ میں نے اس کے بازو کو سیدھا کیا اور اس پر سر رکھ کر سارے فاصلے ختم کیے تھے۔ میں اس کے بہت قریب ہو گئی تھی اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا مصیبت ہے تمہیں پتہ بھی ہے نا کہ مجھے صبح صبح کام کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا امتیاز، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، تمہیں پتہ ہے نا مجھے بارش سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ کہہ کر میں اس کی پناہوں میں آ چکی تھی اور پتہ نہیں اس کے دل میں بھی میرے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ جاگ اٹھا تھا یا پھر جذبات کچھ بے قابو ہو گئے تھے کہ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اپنے شوہر کے ساتھ لگ کر میرا خوف کچھ کم ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ عین اسی وقت گھر کا دروازہ کسی نے زور زور سے دھڑ دھڑایا تھا کہ میں بری طرح سے کانپ کے رہ گئی تھی۔ ہڑبڑا تو میرا شوہر بھی گیا تھا۔ وہ کہنے لگا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوال میرے بھی دماغ میں آیا تھا کہ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے جو ہمارے گھر آنے۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے بادل گرجے ہیں اور تمہیں لگا ہے کہ دروازہ بجایا گیا ہے، کیونکہ بادل کی گڑگڑاہٹ بھی ایسی ہی تھی۔ ہم لوگ دونوں اسی شک و شبہ میں تھے جب دوبارہ سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور اس بار تو ہمارے دروازے کی زنجیر بھی کسی نے بجائی تھی، بڑی زور سے بجائی تھی۔ اور امتیاز اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کیا مصیبت ہے، صحن میں اتنی تیز بارش ہے، مین دروازے تک جاتے جاتے میں تو پورا بھیگ جاؤں گا۔ کراچی کی بارشیں ایسی ہی ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کب بارش ہو جاتی ہے اور جب نہیں ہوتی تو سارا سال نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے گھر کوئی بھی چھتری موجود نہیں تھی۔ امتیاز بیڈ سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہمارا بس 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر، یہاں تک کہ باورچی خانہ بھی صحن میں موجود تھا۔ کمرے کے دروازے بھی باہر صحن کی طرف ہی کھلتے تھے اور صحن بغیر چھت کا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا سرد ہوا اندر آنے لگی اور بارش کا رخ بھی ہوا کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ میں نے لحاف اپنی گردن تک لیا تھا جب باہر سے مجھے اپنے شوہر کی بحث کرنے کی آواز آئی۔ پتہ نہیں کون تھا جس کی وہ بحث کر رہا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی طوفانی بارش ہے، ارے بھائی صبح آئے گا۔ لیکن مقابل شخص بحث پہ بحث کیا جا رہا تھا کہ خدا کے لیے انکار نہ کریں، ہم بہت مجبور ہیں اور بے بسی میں یہاں پہنچے ہیں، اس وقت ہمیں آپ کی اشد ضرورت ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو اس وقت اس طوفانی بارش میں نہیں بھیج سکتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس گاڑی موجود ہے۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے اور میرا شوہر ان کے سامنے میرا نام کیوں لے رہا تھا؟ کیا کوئی مجھے بلانے کے لیے آیا تھا؟ وہ بھی اس وقت اس طوفانی بارش میں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر میرے شوہر نے مجھے آواز دی کہ چادر اوڑھ لو، تم سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ میں حیران تھی کہ کون تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر الماری سے اپنی چادر نکالی اور خود پر اوڑھ لی۔ پھر میرا شوہر بارش میں بھیگا اندر آیا تو اس کے ساتھ ایک نوجوان تھا، یہی کوئی 30 سال کا ہوگا۔ مکمل طور پہ بارش میں بھیگا ہوا تھا، ٹوپی پہن رکھی تھی، کالے رنگ کا لباس تھا۔ میں اس نوجوان کو نہیں جانتی تھی۔ میں نے امتیاز کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور اپنے ابرو چڑھا کے استفہامی انداز سے اشارتاً یہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اس شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی کی حالت بہت خراب ہے، اس لیے اسے جلدی
غسل دے کر دفنانا ہے۔ میں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں بہت طوفانی بارش ہو رہی ہے۔ امتیاز کہنے لگا یہی تو سمجھا رہا ہوں ان موصوف کو کہ صاحب بارش بہت تیز ہے۔ وہ کہنے لگا میں گاڑی لے کر آیا ہوں، خدا کے لیے انکار مت کیجیے گا، مجھے آپ کے علاوہ اور کسی بھی غسل کرانے والی عورت کا نہیں پتہ۔ اب آپ خدا را میرے ساتھ چلیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں نے کہا مجھے ویسے بھی بارش سے بہت ڈر لگتا ہے، ویسے تو میں رات 9-10 بجے تک غسل کروا دیتی ہوں، لیکن کبھی رات کے 3 بجے کوئی نہیں آیا، اور اس طوفانی بارش میں آپ صبح تک کا انتظار کیوں نہیں کر لیتے؟ اور اتنی تیز بارش میں آپ کیسے دفنائیں گے؟ قبرستان تو پانی سے بھر چکے ہوں گے، کیونکہ آج تو شام سے ہی بارش ہو رہی تھی، گلیاں مین روڈ سب پانی سے بھر چکے تھے، ظاہر ہے قبرستان میں بھی پانی بھر گیا ہوگا۔ لیکن وہ شخص کہنے لگا دیکھیے ہم سارا انتظام کر چکے ہیں، بس صرف غسل کروانا ہے، خدا را میری مجبوری سمجھیں اور ایسا انکار مت کریں۔ میری بیوی کی ڈیڈ باڈی کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ شخص یوں تھا کہ جسے ابھی رو دے گا۔ ایک بے بسی اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی، اور میرے شوہر کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، یہ شخص اتنی منت سماجت کر رہا ہے تو تمہیں چلنا چاہیے۔ پھر اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ کو منہ مانگا ہدیہ دینے کو تیار ہوں۔ بہرحال چادر تو میں نے پہن رکھی تھی۔ پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر نکل گئی۔ فوراً سے میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امتیاز نے مین دروازہ بند کر کے تالا لگایا اور پچھلی نشست پر میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میری اور امتیاز کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، لیکن ہماری کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ اولاد کے لیے میں نے بڑا علاج کروایا تھا، لیکن پھر امتیاز کہنے لگے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، نہ تم میں کوئی خامی ہے اور نہ مجھ میں، جب اللہ کو منظور ہوگا بچہ بھی ہو جائے گا۔ ہمارا شمار سفید پوش لوگوں میں ہوتا تھا، بس عزت سے اللہ نے دال دلیا چلا رکھا تھا۔ میرا شوہر اسکول وین چلاتا تھا اور میں عورتوں کو غسل دیتی تھی، لیکن کبھی بھی میں رات کے اس پہر کسی عورت کو غسل دینے نہیں گئی تھی۔ پتہ نہیں بیچاری کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ تھا کہ رات کے اس پہر اس کا شوہر غسل کرانے کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ مجھے لگا شاید قریبی کسی علاقے سے آیا ہوگا، چلو میں غسل دے کے جلدی واپس آ جاؤں گی۔ لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب وہ مین سڑک پر بھرے ہوئے پانی میں وہ 20 منٹ سے گاڑی چلا رہا تھا، اور ہم اپنے گھر اور علاقے سے کافی دور نکل آئے تھے۔ میں اپنے شوہر سے آہستگی میں کہنے لگی کہ یہ شخص کیا بہت دور سے آیا ہے؟ میرے سوال پہ میرا شوہر کہنے لگا مجھے کیا پتا کہاں سے آیا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو یوں لگا ہے جیسے جانتا ہے، کسی قریبی علاقے سے آیا ہوگا۔ وہ جلدی سے اس کی بیوی کو میں غسل دوں گی اور واپس آ جاؤں گی، لیکن یہ تو جس سڑک پر جا رہا ہے وہ تو ہائی وے کی طرف جاتی ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا کہ کہیں قریب سے آیا ہے۔ وہ شخص اکیلا ہی تھا جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اس وقت کافی خاموش تھا۔ بارش ابھی بھی بہت تیز ہو رہی تھی اور اس نے گاڑی کے فرنٹ شیشے کے بھی آن کر رکھے تھے، لیکن سڑکوں پر پانی بہت زیادہ جمع تھا۔ گاڑی وہ بہت آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ پھر وہ ہائی وے پہ اپنی گاڑی کو تیزی سے چلانے لگا، کیونکہ یہاں پانی کچھ کم تھا۔ میرے شوہر کہنے لگے اتنی دور سے آپ آئے تھے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں۔ میرا شوہر اس کا جواب سن کے متعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کے قریب میں کوئی غسل دینے والی نہیں تھی؟ کہنے لگا ہمیں غسل آپ کی بیوی سے ہی کروانا تھا، کیونکہ یہ میری بیوی کی آخری خواہش تھی۔ میں حیران تھی کہ اس کی بیوی مجھے کیسے جانتی تھی، اور اس نے ایسی خواہش کیوں کی کہ اس کی بیوی کو غسل میں دوں۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کی بیوی نے یہ خواہش کیوں کی کہ اسے میں غسل دوں؟ تو کہنے لگا یہ تو مجھے نہیں پتا، آپ کا نام اور پتہ میری بیوی نے بتایا تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنی دور دراز علاقے میں ایسی کون سی عورت تھی جو مجھے جانتی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد تھا میں ایسی کسی عورت کو نہیں جانتی تھی، میں بس زیادہ تر اپنے محلے کی عورتوں کو ہی جانتی تھی، اور ان میں سے کسی کو بھی میں ایسی نہیں تھی جو اتنی دور گئی ہو، ہائی وے پہ اس کی رہائش ہو گئی ہو۔ 10 سال سے تو میں اسی محلے میں تھی، اور غسل کے لیے بھی محلے میں مجھے اس پاس کے علاقے میں بلایا جاتا تھا۔ میں نے کہا آپ کی بیوی مجھے کیسے جانتی ہے؟ کہنے لگا مجھے کیا پتا، آپ کا نام پتا تو مجھے میری بیوی نے دیا تھا۔
بہرحال مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسی کون سی عورت تھی۔ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ جب اس شخص کی گاڑی بیچ سڑک پہ رک گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بار بار چابی گھما رہا تھا۔ پھر اس نے زور سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، جتنا مجھے جانے کی جلدی ہے اتنی ہی اب یہ گاڑی چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اس شخص کے ماتھے پہ اس سرد موسم میں بھی پسینے بہنے لگے۔ اس نے گاڑی سے ٹارچ لائٹ پکڑی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ سامنے گاڑی کا بونٹ کھولا اور شاید وہ گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا شوہر کافی گہری سوچ میں تھا۔ میں نے پوچھا، امتیاز اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، یہ کون سی عورت ہے جو تمہیں جانتی ہے اور اتنی دور رہتی ہے؟ اور اس نے اپنی آخری خواہش یہی کیوں کی کہ تم سے غسل کروائی کی؟ کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسی عورت ہے؟ یہ سوال تو میرے دماغ میں کل بلا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں خود یہی سوچ رہی تھی، لیکن مجھے تو ایسی کوئی عورت یاد نہیں آ رہی۔ کہنے لگا، یہ شخص تو اچھا خاصا ہمیں خوار کر دے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ بچوں کے سالانہ پیپر چل رہے ہیں۔ بارش ہو یا آندھی، یہ اسکول والے پیپر ڈیلے نہیں کریں گے۔ اور اس لڑکی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ گھر اور کتنا دور ہے، وہاں جانا کب پہنچیں گے؟ پھر واپس بھی آنا ہے، صبح کے 5 تو وہیں بچ جائیں گے۔ میں نے کہا، آپ کو حامی نہیں بننی چاہیے تھی۔ میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جب اس نے زور سے اپنی گاڑی کا بونٹ بند کیا، پھر اندر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس بار وہ کافی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ پھر بھی اپنے گھر سے باہر تک پہنچنے میں ہمیں پورا 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ جب میں اس دروازے کے سامنے پہنچی تو وہ گھر بھی میرے لیے اجنبی تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھر کے پاس کوئی بھی مرد موجود نہیں تھا۔ بارش قدرے کم ہو گئی۔ وہ شخص کافی جلدی میں تھا۔ بڑی عجلت میں ہی اس نے اپنے گھر کی ڈور بیل بجائی۔ میں اور میرا شوہر بھی تب تک گاڑی سے نیچے اتر چکے تھے۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا، ہمیں دیکھ کر کہنے لگی کہ لے آئے؟ تو سامنے نوجوان کہنے لگا، ہاں لے آیا۔ اس کی آخری خواہش کیسے ممکن ہے کہ میں پوری نہ کرتا؟ وہ میری دل عزیز بیوی تھی۔ میں نے اسے بہت محبت کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ پھر وہ خود بھی اندر چلا گیا اور ہمیں بھی اندر آنے کے لیے کہنے لگا۔ ہم دونوں میاں بیوی اندر چلے گئے۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا، نہ تو اس عورت کا کوئی رشتہ دار، نہ کوئی مرد، نہ کوئی آس پڑوس۔ صرف ایک عورت ہی تھی، وہ بھی کوئی میری عمر کی ہوگی، 27-28 سال کی۔ وہ کہنے لگا، آپ میرے ساتھ آ جائیں، میں آپ کو اس کمرے میں لے جاتی ہوں جہاں پر میت کو غسل دینا ہے۔ میں نے کہا، آپ کیا لگتی ہیں اس کی؟ تو کہنے لگی، وہ میری بھابھی تھی۔ یہ سن کر مجھے ایک حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، کیا اس عورت کی موت کی خبر کسی کو نہیں دی گئی؟ میرے سوال پہ اس عورت کے چہرے کی ہوائیں اڑی، گھبرا گئی اور پھر کہنے لگی، اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کے گھر تو کوئی بھی موجود نہیں ہے اور رات کے اس پہر آپ کی بھابھی کا انتقال ہوا ہے، اس کے گھر والوں کو تو آنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی، وہ اصل میں بہت دور رہتے ہیں نا، اس لیے پہنچ نہیں پائے، لیکن انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ بے شک ہم دفنا دیں۔ یہ سن کر میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کیسی عجیب عورت ہے، اور وہ نوجوان کیسے اتنی دور اپنی بیوی کو غسل دلانے کے لیے اپنی موجود عورت کو بلانے کے لیے پہنچ گیا۔ وہ اپنی لڑکی کو، ماں باپ کو بھی ساتھ لے آتا۔ بیچارے اپنی بیٹی کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائیں گے، پتہ نہیں کیوں، لیکن میرا دل وسوسوں کی زد میں آ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ عورت یکدم بدحواس سی ہوئی تھی۔ پھر کہنے لگی، اتنے میں آپ کو اس کمرے تک لے جاؤں جہاں پر غسل دینا ہے۔ مجھے اس عورت کو دیکھ کے یہ نہیں لگ رہا تھا جیسے اپنی بھابھی کے مرنے پہ اس نے ایک بھی آنسو بہایا ہو۔ اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں اور اس کے چہرے پہ غم کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مجھے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، میت اندر ہے۔ میں نے کہا، آپ بھی میرے ساتھ اندر چلیں، میری مدد کروا دیجیے گا، کیونکہ دن یا شام کے وقت جب بھی میں میت کو غسل دینے جاتی ہوں تو میرے ساتھ ایک عورت اور ہوتی ہے، وہ میری مدد کروا دیتی ہے۔ میری بات سن کے وہ 4 قدم یوں پیچھے ہٹی جیسے میں نے نہ جانے اسے کیا کہہ دیا ہو۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ تو کہنے لگی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں کسی بھی میت کے پاس نہیں جا سکتی۔ وہ تو یوں تھی جیسے اس کا اپنے بھابھی سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ میں نے اس کے چہرے پہ کوئی افسردگی نہیں دیکھی، نہ ہی اسے دیکھ کے یوں لگا تھا کہ وہ کسی غم میں مبتلا ہو۔ اور اکثر میں جہاں بھی غسل دینے جاتی تھی تو میت کی بہنیں بیٹیاں بھی میرے ساتھ لگ جاتی تھیں۔
لیکن یہ ایک عجیب عورت تھی۔ بہرحال میں جیسے ہی کمرے سے داخل ہوئی، چارپائی پہ ایک عورت لیٹی ہوئی تھی جس پر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی اور کمرہ بالکل خالی تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی۔ میں نے دیکھا تو اس کمرے میں کوئی بھی واش روم نہیں تھا جہاں سے میں پانی لیتی۔ میں نے باہر آ کر اس عورت سے کہا کہ مجھے نیم گرم پانی کی بالٹی دے دو اور یہ بتاؤ کہ پانی بہہ کر جائے گا کہاں؟ وہ کہنے لگی کونے میں ایک نالی سی بنی ہوئی ہے، پانی وہاں سے چلا جائے گا، اس طرف ڈھلان بھی ہے، اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ایک نیم گرم پانی کی بالٹی پکڑی۔ میں اس عورت کے پاس آئی، اس کا منہ چادر سے ڈھانپا گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کی چادر کو پیچھے کیا تو وہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، بہت خوبصورت اور بہت مشکل سے 22 سال کی ہوگی۔ مجھے تو اسے دیکھ کے ہی بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ کچھ پل تو میں بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں افسوس کرتی رہی کہ موت بھی کتنی ظالم چیز ہوتی ہے، جوانی کو بھی نہیں دیکھتی۔ جوان جہان موت ہوئی تھی، لیکن جیسے اس کا شوہر کہہ رہا تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کی حالت بہت خراب ہے، اسے فوراً سے دفنانا ہے۔ مجھے اسے دیکھ کر ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کوئی بیماری ہے یا اس کے چہرے پہ نیلاہٹ ہو۔ میں پہلے بھی بہت سی عورتوں کو غسل دے چکی تھی۔ میں بچپن سے ہی اپنی والدہ کے ساتھ یہ کام کرتی آ رہی تھی، اس لیے میرا اس کام کا کافی تجربہ بھی تھا۔ میں نے کئی ایسی عورتوں کو غسل دیا تھا جن کی حالت بہت خراب ہونے لگتی تھی۔ کئی بیماری کی وجہ سے ان کا پیٹ پھولنے لگتا تھا یا چہرہ دماغ کی رگ پھٹنے سے نیلا پڑنے لگتا تھا، لیکن میں نے اس عورت کے چہرے پہ ایسا کوئی نشان نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کا پیٹ پھول رہا تھا۔ بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے بہت سی جوان لڑکیوں کو غسل دیا تھا، لیکن اس لڑکی کا دکھ مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ہو رہا تھا۔ میں نے دوسرے کلمے کا ورد شروع کیا اور اس کے چہرے سے کپڑا اٹھانے لگی۔ مجھے اس کے کپڑے کی جگہ سے کاٹنے بھی پڑے، لیکن ایک سفید چادر میں نے اس پر ڈھانپ رکھی تھی تاکہ وہ بھی حجاب نہ ہو۔ لیکن میرا دل بری طرح سے اس وقت دھڑکا جب میں نے اس کے گلے پر ایک عجیب سا نشان دیکھا۔ اسے دیکھ کے میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئی۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی اور اس کی رنگت سفید تھی۔ اس کے گلے پر وہ نشان واضح نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کے میرا دل بری طرح سے کانپ کے رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ میں نے پھر بھی زیادہ توجہ نہیں دی اور مجھے اب خوف آنے لگا تھا۔ ایک تو اس گھر میں سوائے اس شخص اور اس کی بہن کے دوسرا کوئی بھی نہیں تھا، اور میت والے گھر میں عورت کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ محلے دار ہوتے ہیں، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہ مرد تھا اور وہ عورت جو خود کو اس آدمی کی بہن کہہ رہی تھی۔ بھلا یہ دونوں اسے غسل دلوا کر دفنائیں گے کیسے؟ اس کے لیے تو 4 مردوں کا ہونا ضروری تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ عورت اپنی طبعی موت نہیں مری، بلکہ شاید اسے مارا گیا ہے، کیونکہ اس کی گردن پہ ایک سرخ رنگ کا لکیر نما نشان تھا، جیسے کسی رسی سے اس کا گلا دبایا گیا ہو۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا اور جیسے ہی میں نے اس کے پورے بدن پر پانی پھینکنا شروع کیا، ایک دم ہی میری جان نکلی۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹی تھی اور میرے منہ سے ایک چیخ برآمد ہونے لگی، جیسے میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے دبایا تھا۔ اسی وقت زور سے بادل گرجا اور میں خوف سے کانپ کے رہ گئی۔ ایک تو طوفانی بارش، پھر گرجتے ہوئے بادل، اور سامنے جو منظر میں نے دیکھا تھا میری جان نکلنے والی ہوگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میرے جسم سے روح پرواز ہو جائے گی۔ میں خوف کے مارے پوری کی پوری کانپ رہی تھی اور میرے گلے میں خوف کے مارے اس قدر گرہیں پڑ چکی تھی کہ میری آواز بھی حلق سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میرا جسم بالکل ساکت ہو گیا ہے، میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاؤں گی۔ آج تک کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا تو جسم یوں تھا جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو اور میں بالکل سفید پڑ گئی تھی۔ میرے وجود میں کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے اس عورت کا پیر ہلتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کا پیر خود بخود تو نہیں ہل سکتا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن یہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں یقیناً یہ بات کہہ سکتی تھی کہ اس کا پیر ہلا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہو سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوں، اس لیے مجھے یہ لگا کہ اس کا پاؤں ہل رہا ہے، اور حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے 10 منٹ لگے تھے خود کو اعتدال پر لانے کے لیے۔ پھر میں نے اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالا اور پھر اس کے قریب آئی۔
اب میں سوچ چکی تھی کہ فٹافٹ میں اسے غسل دوں گی اور کمرے سے باہر نکل جاؤں گی، لیکن جو ہی میں اس عورت کے پاس آئی ایک دم سے میری چیخ نکل گئی، کیونکہ کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ شاید محلے کی بجلی جا چکی تھی۔ اس طوفانی بارش میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے۔ مجھے اتنا خوف آیا کہ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ میری بدحواس سی شکل دیکھ کر میرا شوہر فوراً میرے پاس آیا، کہنے لگا کیا ہوا؟ تم چیخ کیوں رہی تھی؟ میں نے کہا وہ لائٹ بند ہو گئی تھی اور اندھیرا بہت ہے اندر۔ اس شخص نے مجھے ایک ٹارچ دیتی، کہنے لگا یہ آپ رکھ لیں، یہ کافی تیز ٹارچ کی روشنی ہے، اسے آپ کمرے میں کہیں بھی رکھ دیں گی تو پورا کمرہ روشن ہو جائے گا۔ یہاں پہ اکثر لوڈ شیڈنگ ہو جایا کرتی ہے اور بارش میں لائٹ کا جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ وہ عورت باہر بیٹھی تھی، میں نے کہا آپ میرے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ میں اکیلی عورت ایک مردہ عورت کو سنبھال بھی نہیں سکتی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے خوف آ رہا تھا، میں اس کمرے میں اکیلے جانا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ عورت بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ کہنے لگی میں نہیں بابا، میں نہیں جاؤں گی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے تو کئی رات نیند نہیں آئے گی۔ میرا شوہر کہنے لگا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارے غسل دینا ہے، غسل دے کر آ جاؤ، پہلے ہی ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں اور تمہیں پتہ ہے کہ مجھے صبح کام پہ جانا ہے۔ میں واپس کمرے میں آ گئی، پھر ٹارچ لائٹ جلائی تو اسے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ میں نے اسے ایک کونے میں رکھی تپائی کے اوپر رکھ دیا اور خود میں اس عورت کو غسل دینے اس کے پاس آ گئی۔ وہاں کفن بھی موجود تھا اور میں جلدی جلدی سے اسے غسل دینے لگی۔ جیسے اس کے بالوں کو میں نے دھونے کے لیے کھولا اور اپنی انگلیوں سے ہلکا ہلکا پانی ڈال کر اس کے سر کو اچھے طریقے سے دھونے لگی تو مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی سانس سے عجیب سی آواز آئی ہے۔ یہ سن کر میں پھر خوف سے کانپنے لگی۔ پھر میں نے دیکھا اس کی آنکھوں کے اندر کی پتلیاں ہل رہی تھیں اور اس اندھیرے کمرے میں ٹارچ لائٹ کی روشنی میں یہ منظر میرے لیے بہت ہی جان لیوا تھا۔ میں نے اپنے دل کو کچھ مضبوط کیا، میں نے دیکھا واقعی اس کی سانس میں عجیب سی خراٹوں جیسی آواز آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جسے وہاں سے بمشکل سانس نکل رہا ہو، لیکن میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ جلدی سے اس کے بال دھلائے اور فٹافٹ سے اسے کفن پہنانا شروع کیا۔ کفن پہنانے کے بعد سوچا کہ مجھے وہاں سے جانا چاہیے، بس اس کا چہرہ میں نے نہیں ڈھانپا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ جب میں کمرے سے باہر آئی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے شوہر کہنے لگے چلو اب ہم گھر چلتے ہیں۔ اس شخص نے اپنے بٹ میں سے ہمیں 5,000 کے 5 نوٹ نکال کر دیے۔ 25,000 اس نے ہمیں صرف غسل کرنے کا دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ اس وقت اکیلے کیسے جائیں گے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، بس آپ تھوڑی دیر رک جائیں، میں ذرا اپنی بیوی کو دفنا لوں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ چلیے میں آپ کے ساتھ لگ جاتا ہوں، لیکن چند مردوں کی تو پھر بھی ضرورت ہے۔ ایسا کریں آپ محلے کے چند لوگوں کو بلا لیں اور مسجد کے امام صاحب سے آپ نے بات کر لی، نماز جنازہ بھی تو پڑھانا ہوگا۔ یہ سن کر اس شخص کے چہرے پر بدحواسی سی چھائی تھی۔ وہ کہنے لگا جی وہ اس وقت نماز جنازہ کون پڑھے گا، مولانا صاحب کہاں آئیں گے، دیکھیں تو صحیح سڑکیں پانی سے بھر چکی ہیں۔ میرے شوہر کہنے لگے تو بنا نماز جنازہ آپ کیسے اپنی بیوی کو دفنا سکتے ہیں؟ اس کی بہن اب آ کر میرے پاس کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آپ نے غسل دے دیا تو اب ایسا کریں آپ کوئی ٹیکسی لے کر چلے جائیں، دفنانے کا کام ہمارا ہے، ہم کر لیں گے۔ اور پھر اپنے بھائی کو کہنے لگی میں مولانا صاحب کے گھر جا کر ان کی بیوی سے کہہ دیتی ہوں کہ ہمیں ابھی نماز جنازہ پڑھانی ہے، کیونکہ میت کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس شخص کے ہاتھ کو پکڑ کر دبایا تھا، جسے اسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان دونوں کو فارغ کرو، باقی کے معاملات ہم خود دیکھ لیں گے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، مین روڈ پر ہمیں کوئی نہ کوئی رکشہ یا ٹیکسی مل جائے گی۔ لیکن میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، اس وقت ہمیں رات کے اس پہر تیز طوفانی بارش میں کون سی ٹیکسی اور رکشہ ملے گا؟ میں ان صاحب کے ساتھ ان کی بیوی کو دفنانے میں مدد کر دیتا ہوں تاکہ یہ ہمیں واپس گھر چھوڑ سکیں۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے ابھی جانا ہے، ہمارا کام غسل دینا تھا، ہم کر چکے، اب دفنانا ان کا مسئلہ ہے۔ وہ شخص بھی یہی کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کو مین روڈ تک چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اب مجھے اپنی بیوی کو دفنانا ہے، اس لیے میں آپ کو اتنی دور آپ کے گھر تک نہیں چھوڑ سکتا۔ بہرحال میرے شوہر کو بڑا غصہ آیا، وہ کہنے لگا بھائی صاحب
اب آپ کا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ ہمیں مکھن سے بال کی طرح نکال رہے ہیں؟ ایک تو اس طوفانی بارش میں اپنی بیوی کو لے کر یہاں آیا، اب کہاں سے رکشہ ٹیکسی ڈھونڈ لوں؟ میرا شوہر ان سے جھگڑنے لگا۔ میں نے امتیاز کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا چلو یہاں سے مل جائے گا کوئی رکشہ ٹیکسی۔ میں اسے گھر سے باہر لے آئی۔ وہ کہنے لگا تم تو کوئی ہی بے وقوف عورت ہو، کہاں سے ملے گا رکشہ ٹیکسی ہمیں؟ میں نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جہاں وہ گھر تھا وہاں زیادہ آبادی نہیں تھی، خالی پلاٹ بہت زیادہ تھے۔ اس وقت ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں موجود درخت بھی تھے اور سامنے ہی ایک پلاٹ تھا جہاں پر چند درخت لگے ہوئے تھے۔ میں اپنے شوہر کو وہاں لے گئی اور ایک درخت کے پیچھے ہم دونوں چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگا یہاں کیوں لائی ہو؟ میں نے کہا کچھ دیر کے لیے چپ رہو۔ کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم چاہتی کیا ہو؟ میں نے کہا امتیاز کیا تم تھوڑی دیر کے لیے چپ نہیں رہ سکتے؟ اور وہ چپ ہو گیا۔ اس کے بعد جو منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا، ہم دونوں میاں بیوی کی تو سٹی گم ہو کے رہ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ عورت دوڑتی ہوئی باہر آئی اور اس نوجوان نے اپنی بیوی کی میت کو کندھے پہ لٹکا رکھا تھا۔ وہ عورت باہر آئی اور اسی خالی پلاٹ میں آئی جہاں پر ہم لوگ درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے اس میت کو احتیاط سے ایک جگہ ڈال دیا۔ اب تو وہ میت کا منہ بھی باندھ چکے تھے اور پیروں پہ ڈوری باندھی ہوئی تھی تاکہ کفن کھل نہ جائے۔ پھر دونوں مرد اور عورت مل کر جلدی جلدی سے زمین کھودنے لگے۔ وہ زمین کچی تھی اس لیے پانی اس میں جذب ہو چکا تھا۔ گارا اور مٹی ہٹاتے ہٹاتے ان دونوں کے کپڑے کیچڑ سے بھر چکے تھے۔ تیز بارش میں وہ فٹافٹ سے گڑھا کھود رہے تھے۔ 15 منٹ میں وہ ایک گہرا کھڈا کھود چکے تھے۔ پھر اس شخص نے اس میت کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور پھر واپس مٹی ڈالنے لگے۔ جیسے ہی مٹی ڈالی تو انہوں نے کہا چلو اس مصیبت سے تو جان چھوٹی۔ عورت یہ کہہ کے کھڑی ہو گئی اور اپنے ہاتھ مٹی سے اور گارے سے لپٹے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی جلدی چلو کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ اور یہ کہہ کے وہ دونوں ہی سامنے اپنے گھر کے کھلے دروازے کے اندر جا کر دروازہ بند کر چکے تھے۔ میرا شوہر کہنے لگا یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا یہی تو سارا چکر ہے، چلو جلدی آؤ ہمیں یہ قبر کھودنی ہے۔ وہ کہنے لگا پاگل ہو گئی ہوں، کیا ہم یہ قبر کیوں کھودیں گے؟ میں نے کہا وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی وقت نہیں ہے، جلدی سے قبر کھودو۔ لیکن میرا شوہر یہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا تم اس مردہ عورت کو کیوں قبر سے نکالنا چاہتی ہو؟ اگر کچھ ہوا بھی ہوا ہے تو ان لوگوں کا معاملہ ہے، ہمیں کیا؟ میں نے کہا جلدی کرو ورنہ میں خود کھودنا شروع کر دوں گی۔ میں نے جلدی سے قبر سے مٹی ہٹانی شروع کی، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے شوہر کو میری مدد کرنی پڑی۔ ہم دونوں نے بڑی تیزی سے اس قبر کو کھودا اور پھر اس میت کو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر باہر نکالا۔ فٹافٹ سے اس کے منہ کی جانب سے وہ ڈوری ہٹائی اور اس کا چہرہ باہر نکالا۔ میرا شوہر مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا ایسا کرو کہ مین روڈ سے ٹیکسی لے آؤ۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اس عورت کے جسم سے وہ ڈوریاں کھولنی شروع کر دیں۔ میرے شوہر کی تو رنگت اڑنے والی تھی۔ بہرحال وہ وہاں سے چلا گیا۔ 15 منٹ کے بعد میرا شوہر ٹیکسی لے کر اس پلاٹ کی طرف آ گیا تھا۔ تب تک میں اس عورت کا کفن اتار چکی تھی۔ پھر اپنے شوہر کی مدد سے میں نے اسے اٹھایا اور ٹیکسی پر لٹا دیا۔ میں نے کہا کہ کسی بھی ہاسپٹل میں لے جاؤ اور ٹیکسی والا ہمیں قریبی ایک ہاسپٹل میں لے کر چلا گیا۔ میں نے اس عورت کو اپنے شوہر کی مدد سے اسٹریچر پہ لٹایا اور وہاں کا سٹاف بھی اس وقت پہنچ گیا تھا۔ میرا شوہر ابھی بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا تم ابھی چپ رہو، میں تمہیں بعد میں سب بتاؤں گی۔ میں بے حد پریشان تھی، دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ اس عورت کی جان بچ جائے کیونکہ وہ مری نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نرس ICU سے باہر آئی، کہنے لگی بر وقت آکسیجن ملنے پر اور ٹریٹمنٹ ہونے پر وہ عورت بچ گئی ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر حیرت سے میری شکل دیکھنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ سب کیا قصہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں گھر جا کر بتاؤں گی۔ بہرحال 1 گھنٹے کی ٹریٹمنٹ کے بعد وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ بغیر آکسیجن کے بھی سانس لینے لگی تھی، اور پھر 4 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ اس قابل تھی کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل سکتی تھی۔ لیکن دن چڑھ چکا تھا اور بارش بھی رک چکی تھی۔ میرا شوہر تو جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ وہ کہنے لگا یہ تو عجیب سی بات ہو گئی، یہ عورت کون ہے؟
میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پہلے اسے گھر لے جانے دو، پھر ساری بات بتاؤں گی تمہیں، کیونکہ میں بھی کچھ نہیں جانتی۔ وہ عورت کافی کمزور لگ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں اسے لے کر ٹیکسی کے پیچھے بیٹھی تھی اور میرا شوہر امتیاز ٹیکسی کی اگلی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ گھر تک کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ وہ کبھی آنکھیں بند کرتی تو کبھی بے چین ہونے لگتی اور کبھی میرا ہاتھ پکڑ لیتی۔ گھر پر آ کر ہم نے تالا کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے ڈاکٹر نے مجھے نیند کا انجیکشن لگایا ہے، مجھے غنودگی ہو رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، میری آنکھیں نہیں کھل رہی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بیڈ پہ جا کے لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ میرا شوہر اب بھی باہر کھڑا تھا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، صبح اٹھے گی تو بتائے گی۔ میرا شوہر کہنے لگا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ زندہ ہے؟ میں نے کہا جب میں اسے غسل دے رہی تھی تو سب سے پہلے مجھے یہ شک ہوا جیسے اس کا پاؤں ہلا ہو، لیکن پھر مجھے لگا جیسے یہ میرا وہم تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی گردن پر سرخ رنگ کا نشان تھا، جیسے کسی نے کسی باریک رسی سے اس کی گردن کو گھونٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں ڈر گئی تھی۔ پھر مجھے اس کی سانسوں میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو میں ڈر گئی، جیسے ہی میں نے اسے کفن پہنایا تو اس کے منہ سے الفاظ ادا ہونے لگے کہ مجھے بچا لو، یہ شخص اور یہ عورت مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں زندہ ہوں۔ لیکن یہ بات وہ اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس آئی تو مجھے لگا جیسے وہ زندہ ہے اور سانس لے رہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے سامنے مجھے مردہ ثابت کر کے مجھے قبر سے نکال لینا۔ بمشکل ہی عورت نے اتنا کہا تھا۔ وہ تقریباً مردہ سی ہو رہی تھی جب میں نے اسے کفن پہنایا اور اس کے کہنے کے مطابق میں باہر آ گئی۔ اس لیے میں تمہیں درخت کے پیچھے چھپایا تھا، شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی۔ اصل قصہ کیا ہے یہ تو صبح ہی پتہ چلے گا۔ میں اور میرا شوہر اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ صبح اسکول کی میڈم کا فون آیا۔ اس نے کہا کہ آج اسکول کی چھٹی ہے، اس لیے تمہیں کسی بھی بچے کے گھر جا کر اسے لے کر آنے کی ضرورت نہیں۔ میرے شوہر نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ کہنے لگا میرے سر میں بھی بہت درد ہے، میں بھی تھوڑی دیر سو جاتا ہوں۔ میری بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ ہم لوگ 10 بجے اٹھے تھے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ عورت بھی جاگ چکی تھی۔ میں نے اس کے لیے ناشتہ بنایا، پھر جو کچھ اس نے ہمیں بتایا، ہم دونوں میاں بیوی تو یہ سب سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کی ساس زندہ تھی، اسے یہی پتا تھا کہ یہ عورت اس کی نند ہے، لیکن جب اس کی شادی ہوئی تو شادی کی رات تھی، جب اس کا شوہر کمرے میں آیا تو اس کی نند نے رونا پیٹنا مچا دیا۔ وہ کہنے لگی میرے سر میں بہت درد ہے۔ عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر باہر چلا گیا اور پھر پوری رات واپس نہیں آیا۔ صبح آیا تو کہنے لگا میری بہن کی طبیعت بہت خراب تھی۔ عورت کہنے لگی کہ میں نے سوچا چلو بہن ہے اس لیے اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن جب بھی رات کو اس کا شوہر اس کے کمرے میں جانے لگتا تو اس کی نند کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی، کبھی پیٹ کا درد تو کبھی سر درد اور کبھی چیخنے چلانے لگتی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے آہستہ آہستہ اب سمجھ آنے لگا کہ یہ قصہ کچھ اور ہے۔ ایک رات اس نے اپنے شوہر کو صاف کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بہن چاہتی ہی نہیں ہے کہ تم میرے پاس بیٹھو یا وقت گزارو۔ وہ کہنے لگا ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں اس کی بھی شادی کی عمر ہے، لیکن اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا، اس لیے میری شادی ہو گئی ہے تو اسے یہ سب برا لگتا ہے، اس لیے تم دن کے وقت سادہ لباس ہی پہنا کرو، میرے لیے تیار مت ہوا کرو۔ عورت کہنے لگی مجھے اپنے شوہر کی بات سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ میں بھلا اس کی خاطر اپنی شادی کی خوشیاں کیوں برباد کروں۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھ سے رشتہ تو قائم کر لیا تھا، لیکن جب بھی بچہ پیدا کرنے کی بات کرتی تھی وہ بار بار یہ کہتا کہ میں چاہتا ہوں جلدی سے تمہاری اولاد ہو جائے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میری شادی کو 1 مہینہ ہوا تھا جب میرا شوہر مجھے فوراً سے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ کریں لیکن کوشش کریں کہ میری بیوی جلدی حاملہ ہو جائے۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ابھی تو شادی کو اتنا عرصہ بھی نہیں ہوا ہے تو آپ کیوں الٹے سیدھے ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی میرے شوہر کو بس میرے حاملہ ہو جانے کی جلدی تھی، میری ساس فالج کی مریضہ تھی، اس لیے وہ ہر وقت بستر پہ لیٹی رہتی تھی، بات بھی نہیں کر سکتی تھی اور پورے گھر میں میری نند کی حکومت تھی۔ وہ مجھ پر یوں روب جماتی جیسے میں اس کی ملازمہ ہوں، اس لیے میرا اپنی نند سے جھگڑا رہنے لگا تھا۔
میرا شوہر ہر بار مجھے یہی بات سمجھاتا کہ تم میری بہن سے جھگڑا مت کیا کرو، وہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے نفسیاتی ہو چکی ہے۔ اگلے ہی مہینے میں امید سے ہو گئی تو میری نند اور شوہر دونوں ہی بڑے خوش تھے۔ میری نند کا رویہ مجھ سے بھی یکسر بدل چکا تھا۔ میں حیران تھی کہ کل تک تو مجھ سے لڑتی جھگڑتی تھی، پھر آج اسے کیا ہوا؟ وہ تو مجھے بیڈ سے بھی نیچے نہیں اترنے دیتی تھی، کہتی تھی کہ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ اسی دوران میری ساس کا بھی انتقال ہو گیا۔ میری نند تو مجھے رونے بھی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر تم غم زدہ ہوگی تو بچے پہ برا اثر پڑے گا۔ اماں ویسے بھی بہت بیمار رہتی تھی، اللہ ان پہ رحم کرے۔ میں حیران ہوتی تھی کہ اس عورت کو اپنی ماں کے مرنے کا ذرا بھی غم نہیں ہے۔ بہرحال پورے 9 ماہ اس عورت کی نند نے اس کا بہت خیال رکھا۔ وہ عورت یہ کہہ کے چپ ہو گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ بہن آپ سب کچھ سچ سچ بتائیں، ہم آپ کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ وہ کہنے لگی میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، لیکن جیسے ہی میرا آپریشن ہوا اور مجھے ہوش آیا تو بچہ میری نند کی گود میں تھا اور میرا شوہر بھی نند کے پاس بیٹھا بچے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میرا حلق بہت خوش تھا۔ میں نے پانی مانگا تو میری آواز سن کر نند کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میرا شوہر میرے پاس آنے لگا تو نند نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور نرس سے کہنے لگی کہ اسے پانی پلا دو۔ عورت کہنے لگی میری نند نے ایک بار بھی میرا بچہ مجھے نہیں پکڑایا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے گھر واپس آ گئی، لیکن اسے اس کا بچہ پکڑنے تک کے لیے نہیں دیا گیا تھا۔ اس کا شوہر بھی اب اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ جب بھی وہ بچہ مانگتی تو شوہر کہتا کہ میری بہن کا دل لگ گیا ہے، وہ خود اسے سنبھال لے گی۔ وہ عورت اپنے ہی بچے کے لیے تڑپنے لگی، لیکن ایک رات جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا شوہر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ جیسے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو نند کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ حیران ہوئی کہ نند کے کمرے میں کون ہے۔ کھڑکی کا پٹ اس نے ذرا سا کھول کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، اور جس انداز سے لیٹے ہوئے تھے کوئی بھی بہن بھائی یوں نہیں لیٹتا۔ عورت کہنے لگی یہ سب دیکھ کے مجھے تو غصے سے آپے سے باہر ہو گئی اور میں نے دروازہ پیٹ کے رکھ دیا۔ جیسے ہی دروازہ میرے شوہر نے کھولا تو مجھے دیکھ کر میرے شوہر کی رنگت توڑ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا تم یہاں کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا مجھے دیکھ کر تو افسوس ہو رہا ہوگا نا، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا کہ تم دونوں بہن بھائی ہو کر ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے تم اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ میں اس پر چلا کر بولی تو میرا شوہر تو کچھ نہیں بولا اور آنکھیں جھکائے کھڑا رہا، لیکن میری نند کہنے لگی میں اس کی بہن نہیں ہوں، میں اس کی پہلی بیوی ہوں۔ اور یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو اس کی بہن تھی نا، تم نے تو یہی کہا تھا جب تم میرا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے بانجھ پن کی بیماری تھی اور میں ماں نہیں بن سکتی تھی، اس لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا۔ مجھے اولاد چاہیے تھی، لیکن ڈاکٹرز مجھے جواب دے چکے تھے کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانی چاہی، اور اس کے لیے میں نے یہ سب جھوٹ بولا تھا تاکہ مجھے اولاد تم سے مل جائے۔ اور اب جب اولاد مجھے مل چکی ہے تو ویسے بھی میرا شوہر اب تمہیں طلاق دے دے گا، کیونکہ میں اپنے شوہر کا بٹوارا نہیں کر سکتی، اس لیے میرا شوہر صرف میرے پاس رہے گا، تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اور کہنے لگی یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا اور اسے مارنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، دھوکہ دیا تم نے مجھے۔ تو اس عورت نے میرے دونوں بازو پکڑے اور میرے شوہر سے کہنے لگی کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے، بہتر ہے کہ اسے بھی ختم کرو، کیونکہ میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ دونوں نے مل کے میرے گلے میں تار ڈالی اور اس کو دبانا شروع کر دیا۔ مجھے اکیلے کمرے میں لے گئے کیونکہ وہ خالی تھا، اور جب یہ سانس کی نالی تک گئی اور میری آنکھیں باہر آنے لگیں اور میں تڑپنے لگی تو مجھے کچھ پل کے لیے لگا کہ شاید میں مر گئی ہوں۔ میرا وجود بے جان سا ہو گیا اور ان دونوں نے مجھے چارپائی پہ پھینک دیا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی چونکہ وہ میری نند بنی ہوئی تھی کہ دور سے کسی غسل کروانے کو لے کر آنا ہے، اگر وہ محلے کی ہوگی تو تفتیش میں پڑ جائے گی، دور سے لاؤ پھر تو کوئی سوال نہیں کرے گی، ہم راتوں رات اسے دفنا کر پھینک دیں گے۔ وہ عورت کہنے لگی
مجھے ہلکا ہلکا سانس آ رہا تھا، اس لیے جب تم غسل دینے لگی تو جیسے ہی تم نے میرے چہرے کو دھونا چاہا تو یکدم مجھے غوطہ سا آ گیا اور پھر چہرے سے میری سانس کی نالی ذرا اور کھلی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہم پولیس میں تمہارا بیان دلوا دیتے ہیں، تمہارا شوہر اور جو عورت تمہاری سوکن تھی پکڑی جائے گی اور تمہارا بیٹا بھی تمہیں مل جائے گا۔ وہ عورت مان گئی اور میرے شوہر اور میں نے پولیس کو انفارم کر دیا۔ اس عورت نے بھی اپنا سارا بیان دے دیا۔ اس کا شوہر اور اس کی سوکن گرفتار ہو چکی تھی، اسے اپنا بیٹا مل گیا تھا۔ پھر میں نے اور میرے شوہر نے اسے اس کے میکے پہنچا دیا۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے تھے، میری اپنی بھی اولاد ہو چکی ہے، لیکن جب مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں اور اپنے مفاد کو کس طرح سے دوسروں کو استعمال کرتے ہیں۔ میں اب بھی اس عورت سے ملتی ہوں، وہ بھی میرے گھر آتی ہے۔ اس کے والدین نے اس کی دوسری شادی کر دی تھی، اس کا بیٹا اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا دوسرا شوہر بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ رکھتا ہے۔